बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। में सैफ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त आपको हर किस्म की मालूमात मिलती रहें। आज जो व्लॉग का ज़्यादातर हिस्सा है वो सैलाब की तबाहकारियों के सिलसिले में है। हमारे जो नुमाइंदे हैं, शुरू में यहाँ से कर लूँ, कोई कनाडा गए हुए हैं, 25, 30, 40 अपने दोस्त भी साथ हमरा लेके गए, वहाँ के मज़े ले रहे हैं। कोई कतर गए थे, वहाँ के मज़े ले रहे थे। कोई तुर्की गए हैं। बहरकैफ यहाँ सैलाब ने जो कर दिया है, आज मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो गरीब आवाम का हुआ है। ये तो कल भी मैंने बताया था कि क्या ये गुनाह जो है सिर्फ गरीब लोग करते हैं, जो कहते हैं कि हमें अपने गुनाहों की सज़ा मिल रही है। तो ये जो एक माहौल बन चुका है, ऐसा लग रहा है कि यकीन मानो जैसे क़यामत सुग़रा हो। हर तरफ तबाही है, हर तरफ। तकरीबन कुछ कम व बेश 1000 लगभग इंसान जान बहक हो चुके हैं। कई हज़ार ज़ख्मी हैं। तकरीबन 80 से 90 लाख मवेशी हलाक हो गए हैं, जिसमें भैंसें हैं, गाय हैं, बकरियां हैं। इसमें तकरीबन लाखों के तादाद में मकानात तबाह हो गए, क्योंकि पूरे के पूरे देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं। लाखों एकड़ के रकबों पर फसलें तबाह हो गई। देहात, शहर, ज़मीनें, बाज़ार, चारों सूबे, बलूचिस्तान, सूबे सिंध, KPK, पंजाब, साथ में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ऐसा समझो कि आधे पाकिस्तान से ज़्यादा तबाही हो चुकी है, आधे पाकिस्तान से। और यानी इस तरह समझो कि पूरा पाकिस्तान सैलाब की ज़द में है। और ये एक सोचने वाली बात है, जो मेरे असल मकसद है, आखिर इतना नुकसान क्यों हुआ है। सैलाब तो हैं, वाकई ज़्यादा हैं, लेकिन क्या आप लोग इस पर भी आप लोगों ने कभी सोचा है, क्या अमेरिका में सैलाब नहीं आ रहे, क्या चाइना में सैलाब नहीं आ रहे? आखिर वो वजह क्या है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं जब भी सैलाब आते हैं? उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारे लीडरान का, क्योंकि हमारे लीडरान साहिबान जो है हमेशा अपना ख्याल रखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने आने वाले नस्लों के बारे में सोचते हैं, आवाम के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, किसी ख़दशात के बारे में, इन चीज़ों के बारे में ये कभी न सोचते हैं और न सोचेंगे। सबसे बड़ी वजह तो यह है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो मुल्क में दरख्तों की कमी है। जिस तरह इमरान खान बिलियन ट्री सुनामी का ज़िक्र करते थे, लगाते थे, मेहनत करते थे, अपोजिशन वाले हंसी मजाक उड़ाते थे, नहीं लगाए, ये किया वो किया, यानी कोशिश उनकी ये थी कि जैसे ये फ्लॉप हो जाए प्रोग्राम। हालांकि पूरी दुनिया में उसकी तारीफ़ हो रही थी। अब दरख्तों के फ़ायदे होते हैं कि बारिशें भी होती हैं जब दरख्त होते हैं, और जब ऐसा कोई माहौल हो जाता है तो ज़मीनों को कटाव से, ज़्यादा नुकसानात से भी ज़मीनों को बचाते हैं। यानी दरख्त फ़ायदा ही फ़ायदा देते हैं। दरख्तों की कमी है। जो टम्बर माफिया है वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, बस हर वक्त दरख्तों की कटाई में लगी हुए हैं और हुकूमत वक्त उसके साथ मिली हुई होती है। ये जो है ना दूसरी वजह है। तीसरा जो है, मुल्क में डैम नहीं है, डैम नहीं बन रहे। सदर अयूब ख़ान के बाद कोई बड़ा डैम नहीं बना। अभी पिछली हुकूमत ने
ڈیموں پر بھی تین بڑے ڈیموں پر اور تقریباً 300 کے لگ بھگ چھوٹے ڈیموں کا پروگرام تھا بنانے کا. کچھ ڈیم بنے بھی, کچھ پر کام شروع تھا. اب اس میں بھی اپوزیشن روڑے اٹکاتی تھی اور کوشش کرتی تھی, کیونکہ یہ نہ خود اپنے کام کر رہے ہیں نہ دوسروں سے کام کرنے دیا جا رہا ہے, کیونکہ پھر تو اس کی پوزیشن بن جائے گی, ان لوگوں کی سیاست ختم ہو جائے گی. اچھا, ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ بھی کرتا چلوں, کالا باغ ڈیم. کالا باغ ڈیم اس ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, حد سے زیادہ ضروری ہے, لیکن نہیں بننے دے رہا. حالانکہ حکومت نے اس کا متبادل, اس کی جگہ دوسرا شہر آباد کرنے کے لیے کہا تھا کہ یہ ڈیم بن جائے. آج اگر یہ ڈیم ہوتا, یہ جو چھوٹے ڈیم اور یہ بڑے ڈیم بن جاتے بشمول کالا باغ ڈیم, تو آج کی یہ جو مصیبت ہے یہ زحمت نہیں رحمت بن جاتی. ملک کو فائدہ ہوتا, نقصان نہ دیتا. لیکن کیا ہے کہ ہم پھر سیاست کس چیز پر کریں گے؟ ANP نے اس پر سیاست شروع کی ہے, کالا باغ ڈیم پر بننے نہیں دے رہے, کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا, ہم جو ہے نا مذہب کو کیا ہے کہ کچہریوں کو, ہسپتالوں کو, اسکولوں کو, ڈیموں کو, اپنی زبان کو, یہ پٹھان ہے, یہ سرائکی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ بلوچی ہے, اس کو یہ ہم سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم اس سے اپنی سیاست کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب کیا ہے کہ یہ ڈیم اگر بن جاتا تو پھر کیا ہے کہ ان لوگوں کی سیاست کا ایک نقطہ ختم ہو جاتا. جیسے کسی ایک پارٹی کی اس سے مذہب کا وہ نقطہ ہٹا لیں تو پھر وہ پارٹی ختم ہو جائے گی جو مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں. برکیف یہ ایک ماحول ہے. اب افسوس کی بات, مزید افسوسناک خبر آپ کو بتا دوں کہ سندھ میں PP کے کچھ جگہوں سے, PP نمائندوں سے, پیپل پارٹی کے نمائندوں کے بیٹھکوں سے, حجروں سے متاثرین کی جو سیلاب زدگان ہے اس کے لیے جو ترپالیں تھی, جو چٹائیاں تھی, جو خوراک یا جو کچھ بھی تھا وہ انہوں نے چھپائے تھے, ان لوگوں کو نہیں دے رہے تھے. لوگوں کو پتہ چلا, انہوں نے دعویٰ بول دیا, تقریباً سارا لے گئے, بہت اچھا کیا ہے. دوسری طرف سننے میں آیا ہے شرجیل میمن اپنی فصل بچانے کے لیے وہاں سے پانی بند کر کے انسانوں کی طرف پانی چھوڑ دیا ہے کہ میری فصل بچ جائے, خیر انسان جتنے بھی چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ان لوگوں نے اللہ کو جواب نہیں دینے, ان لوگوں نے مرنا بھی نہیں ہے, ان لوگوں نے اللہ کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہونا. کیا کریں گے یہ لوگ؟ یہ ہے ماحول. دوسری طرف جو کالا باغ ڈیم کے بارے میں تو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو اب ایک مسئلہ ہے کہ اس کالا باغ ڈیم کے لیے آواز اٹھانا ہوگا پورے پاکستان کو بشمول پٹھانوں کو, کیونکہ یہ ہمارے آنے والے نسل کی ضرورت ہے. بلوچستان میں بھی نقصان ہو گئے, سندھ میں بھی ہو گئے, لیکن KPK میں کیا پوزیشن ہے؟ سوات کو دیکھیں, مالاکنڈ کو دیکھیں, چارسدہ کو دیکھیں. ابھی چارسدہ میں کیا ہونے والا ہے, ابھی تو تقریباً کوئی 1:45 بجنے کو ہے, لیکن کتنا خطرہ ہے. اب اگر یہ ڈیم ہوتا کسی چیز کی خطرہ نہ ہوتا, لیکن کیا ہے کہ یہ بننے نہیں دیں گے, اس کے لیے عوام نے آواز اٹھانی ہوگی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کچھ آج عمران خان نے سیلاب زدہ علاقوں کے دوروں پر نکلے, ٹانگڈی خان گئے, تو وہاں بھی ان لوگوں میں تھوڑی حرکت آ گئی, یہ لوگ بھی نکل پڑے. لیکن ایک مسئلہ ان لوگوں کو ہے, عمران خان اوورسیز پاکستانی اس طلب میں ہیں, اس چاہتے کہ کس وقت عمران خان کال دیں گے کہ فلاں اکاؤنٹ میں سیلاب زدگان کے لیے فنڈ اکٹھا کریں تاکہ ہم فنڈ بھیج سکیں. لوگ انتظار میں ہیں, ان لوگوں کو نہیں دے رہے. اب وہ لوگ یہاں بھی پریشان ہیں کہ نہ ضمنی الیکشن میں اسے جیت سکتے ہیں, نہ یہاں ان سے ہماری جان چھوٹتی ہے, ہر جگہ یہ پہلے نمبر پر آتے ہیں. آخری کس مصیبت سے ہمارا واسطہ پڑا ہے؟ یہاں بھی ان لوگوں کا جو ہے نا گراف نیچے ہو جا رہا ہے. بلکہ اب کچھ سیاسی آخری بات کر لیتا ہوں. پنجاب نے
وفاقی وزراء پر بھی پرچے کاٹ دیے اور اس کی گرفتاری کے لیے بھی بھاگ دوڑ شروع ہو جائے گی۔ تو اب مرکزی حکومت اب سوچ رہی کہ پنجاب میں کیسے گورنر راج لگایا جائے۔ اب پھر ایک دفعہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس وقت بھی ان لوگوں کا پروگرام تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن صرف آخری ریکویسٹ ہے کہ سیلاب زدگان میں بہت سارے لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، پانی پینے کو نہیں مل رہا، جس کا جہاں بھی بس چلے ان لوگوں کی مدد کرے۔ آؤ سب مل کر پاکستانی جو تکلیف میں بارشوں کی وجہ سے نہیں ہے ان لوگوں کی خدمت کریں، ان لوگوں کی مالی ہر قسم مدد کریں جو تکلیف میں ہیں، جو سیلاب کی وجہ سے پریشان ہوئے ہیں، جن کے گھر گرے ہیں، جن کے بچے پانی بہا کر لے گئے ہیں، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آؤ سب مل کر ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اس چینل کا بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔